بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج یہ واقعہ ان 3 ظالم ڈاکٹروں کی ریئل سٹوری ہے جن کے ساتھ اللہ رب العالمین نے کچھ ایسا کیا کہ انہیں رہتی دنیا تک عبرت کا نشانہ بنا دیا ہے۔ اس واقعے سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، بہت زیادہ عبرت حاصل ہوگی، اس لیے اس واقعے کو مکمل سنیے گا۔ ایک بچی جگر کی بیماری میں مبتلا ہو گئی۔ جب اس کے والدین کو خبر ملی تو بہت زیادہ پریشان ہوئے۔ جب ڈاکٹروں سے رجوع کیا تو ڈاکٹروں نے کہا کہ اس کا فوراً آپریشن کیا جائے، آپ جلدی سے پیسوں کا انتظام کریں۔ والدین مالی اعتبار سے بھی اسٹرانگ نہیں تھے، بینک سے لون لیا۔ انہوں نے بینک سے قرض لے کر بچی کا آپریٹ کروایا۔ بچی کا جب آپریٹ شروع کیا تو ڈاکٹروں نے اچھے سے بچی کا آپریٹ کیا اور آپریشن کامیاب رہا۔ بچی چند دنوں میں ہی صحت یاب ہو گئی اور والدین بہت خوش ہوئے، لیکن چند دن بعد بچی کو مسلسل قے آنا شروع ہو گئی۔ جب دوبارہ اس کا معائنہ کروایا تو لیڈی ڈاکٹر نے بتایا کہ آپ کی بچی حاملہ ہے، اس کو حمل ہو چکا ہے۔ یہ خبر سننے کے بعد والدین کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ ہماری بچی شادی شدہ نہیں، یہ تو حمل کیسے ہو سکتا ہے؟ بچی سے پوچھا گیا تمہارا کسی سے ریلیشن تو نہیں ہے تو بتا دو، لیکن بچی نے قسم اٹھا کر کہا میرا کسی سے کوئی ریلیشن نہیں ہے۔ بہت زیادہ سوچ بچار کرنے کے بعد آخر والدین اس نتیجے پر پہنچے کہ جو کچھ بھی کیا دھرا ہے ان 3 ڈاکٹروں کا ہے جنہوں نے ہماری بچی کا آپریشن کیا ہے۔ والدین نے ان 3 ڈاکٹروں کے خلاف FIR درج کروائی اور عدالت میں کیس کر دیا۔ عدالت نے جب ان 3 ڈاکٹروں کو بلایا تو ڈاکٹر بہت زیادہ ناراض ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہمارا مقدس پیشہ ہے اور ہم ایسے کیسے کر سکتے ہیں؟ ڈاکٹروں نے وہ ویڈیو جو آپریشن کے دوران ریکارڈ کی بطور ثبوت اور عملے کو بھی ساتھ لے گئے کہ ان سے ہماری گواہی لے لیں۔ عملے نے بھی گواہی دی کہ ڈاکٹر ایسے نہیں ہیں۔ عدالت نے ان 3 ڈاکٹروں کو باعزت بری کر دیا۔ وہ بہت خوش ہوئے اور عدالت نے باقاعدہ بچی کے والدین پر 50,000 روپے جرمانہ بھی عائد کر دیا کہ آپ نے جھوٹا کیس دائر کیا ہے۔ اس کے بعد وہ کیس ہار گئے اور اس بچی اور بچی کے والدین صدمہ برداشت نہ کر سکے کیونکہ انہیں تانے ملنے لگے محلے داروں سے۔ اس نے اپنی نس کاٹ کر خودکشی کر لی کیونکہ بہت ہی غلط قدم اس نے اٹھایا تھا، اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا۔ محترم ناظرین، اللہ کو یہ چیز پسند نہیں۔ بہرحال بچی کے والدین تھے وہ بہت زیادہ پریشان رہنے لگے کیونکہ محلے والوں نے ان کا جینا حرام کر رکھا تھا کہ تم لوگ اچھے نہیں ہو، تمہاری بیٹی کی شادی نہیں ہوئی، غیر شادی شدہ بچی حاملہ ہوگی، مگر تمہارا کردار صحیح نہیں ہے۔ اس کے والدین نے پریشان ہو کر محلہ چھوڑ دیا۔ اس کے بعد وہ جو ڈاکٹر تھے ان کے ساتھ مکافاتی عمل شروع ہوا۔ اس طرح کے 3 ڈاکٹر، ان میں سے ایک سرجن کی بیوی کسی کے ساتھ بھاگ گئی۔ وہ اپنے ساتھ قیمتی سامان اور زیور بھی لے کر بھاگ گئی تو ڈاکٹروں کو پتہ چلا تو اس کا صدمہ برداشت نہ کر سکا، اسے فالج کا اٹیک ہو گیا اور آج تک وہ بیڈ پر ہے، مزدوری کی زندگی گزار رہا ہے۔ دوسرا ڈاکٹر، اس کے ساتھ ہوا یہ کہ اس کا کار ایکسیڈنٹ میں دونوں ٹانگیں ختم ہو گئیں اور ٹانگیں اس کی کاٹنی پڑیں اور اس کی جاب بھی چلی گئی۔ اور تیسرا ڈاکٹر، اس کی جو بیٹی تھی وہ اچانک لاپتہ ہو گئی اور جب معلوم کروایا تو پتہ نہیں چلا۔ 1 ہفتے کے بعد ڈاکٹر نے بچی کو بے ہوش دروازے پر پایا۔ تحقیق کروائی گئی تو پتہ چلا کہ اس بچی کے کچھ یونیورسٹی کے جو دوست تھے وہ اسے بہلا پھسلا کر لے گئے اور اس کی عزت کو تار تار کر دیا، بے ہوش کر کے یہاں پر پھینک کر چلے گئے اور ڈاکٹر یہ صدمہ برداشت نہ ہوا تو وہ اب ذہنی توازن کھو بیٹھے۔ اب اس واقعے سے ہم نے جو کچھ سیکھا، اگر کسی کے ساتھ ظلم کرتے ہو اور کسی کے ساتھ زیادتی کرتے ہو، اگر تمہارے پاس پاور ہے، وہ پاور تم دنیا کی عدالت میں تو دکھا دو گے اور اپنی عزت بچا لو گے، وہاں سے باعزت بری ہو جاؤ گے، لیکن اللہ کی عدالت میں کس طرح بچ سکتے ہو؟ اس کہانی سے ہمیں عبرت ملتی ہے کہ اللہ رب العالمین مظلوم کے ساتھ ہے اور ظالم کے ساتھ اللہ رب العالمین کبھی نہیں ہوتا۔ محترم ناظرین، ظالم اپنے انجام کو پہنچتا ہے۔ اللہ ہمیں عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
آمین سما آمین۔ امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ آئیں مل کر آقا دو عالم نور مجسم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام کی نذرانے پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ۔ محترم ناظرین، اللہ حافظ۔